عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. یہ حدیث جس کے 3 راوی ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابو ہریرہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما یہ نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی ہیں، ابو محمد ان کی کنیت ہے، اور بعض علماء نے ابو عبد الرحمن بیان فرمائی ہے، اور یہ قرشی صحابی ہیں۔ انہوں نے اور ان کے والد عمرو بن عاص نے فتح مکہ سے قبل ہجرت کی تھی، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کثرت عبادت میں معروف ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ جب ان کی شادی ہو گئی تو ان کے والد نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی ایک اچھے خاندان میں کی ہے، مگر میرا بیٹا ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، دن میں روزے، رات میں قیام، اور اپنی بیوی کے بستر پر اب تک نہیں گیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور انہیں سمجھایا اور فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، کہ دین صرف اس مستقل عبادت کا نام نہیں ہے، آپ کی بیوی کے آپ پر حقوق ہیں، اور آپ کے نفس کے آپ پر حقوق ہیں، اور آپ کی آنکھوں کے آپ پر حقوق ہیں، کہ ان آنکھوں کو راحت چاہیے، نیند چاہیے، جب کہ آپ ہر وقت جاگتے رہتے ہیں قیام اللیل کے لیے۔ تو پھر آپ نے ان کو نصیحت دی اور تعلیم ارشاد فرمائی، جو انہوں نے قبول کر لی، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ طے کر لیا کہ روزے کتنے رکھوں گا اور قرآن روزانہ کتنا پڑھوں گا۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام سے حدیثیں حاصل کی۔ ابو ہریرہ کا تمیز کیا تھا؟ حدیثیں روایت کرنا۔ ان کا تمیز کیا ہے؟ حدیثیں حاصل کرنا۔ انہیں اس قدر روایتیں بیان نہیں کر سکے، لیکن نبی علیہ السلام سے احادیث بہت انہوں نے حاصل کی، بلکہ خود ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کی احادیث کسی اور صحابی کے پاس نہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، یہ خود ان کا اعتراف۔ تو احادیث کے حصول میں سر فہرست عبداللہ بن عمر ہے، اور احادیث کی روایت میں سر فہرست ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ہے۔ دوسرے اس کے راوی ابو ہریرہ جن کی سیرت ہم نے کچھ بیان کی، اور تیسرے راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں، ام المومنین تھیں، جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ جبریل امین نے فرمایا تھا کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ ان کو شرف حاصل تھا، اور بہت بڑی محدثہ فقیہہ، تقریباً 2000 احادیث کی راویہ ہیں یہ، اور ان کا حجرہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد تعلیم دین کے لیے وقف ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ اور کبار تابعین آپ کے پاس آتے اور آپ سے علم حاصل کرتے، حجاب اور پردے میں، اور آپ احادیث روایت کیا کرتی تھی اور فتویٰ دیا کرتی تھی۔ تو اس طرح آپ کے توسط سے بڑا علم پھیلا ہے، اور کبھی اللہ موقع دے مسند عائشہ صدیقہ کا مطالعہ کرنے کا، تو ام المومنین نے بڑا عظیم علم
نبی علیہ السلام سے حاصل کر کے امت تک پہنچایا ہے. اور آپ کی احادیث کا تمیز یہ بھی ہے کہ بہت سے گھر کے امور، گھر کی چار دیواری کے اندر بہت سے امور انہوں نے بیان فرمائے، حتیٰ کہ ایسے امور بھی جو ایک عام عورت بعض اوقات بیان نہیں کرتی، لیکن جو کہ معاملہ تعلیم دین کا تھا. اور پیغمبر کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کی زندگی کا کوئی گوشہ اوجھل نہیں ہوتا. تبھی تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عائشہ صدیقہ کے ساتھ لحاف میں تھے اور آپ پر وحی اتری. یعنی کمرے کے اندر کی باتیں، لحاف کے اندر کی باتیں آپ نے روایت کی ہیں امت کی اصلاح کے لیے اور امت کی ہدایت کے لیے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے بیچ دو بڑی قیمتی امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرا میرے اہل بیت. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اہل بیت. اہل بیت بھی بڑی قیمتی امانت ہے اس لحاظ سے کہ جو علم ان کے پاس موجود ہے وہ آپ کو اور کسی سے نہیں مل سکتا. رات کی خبریں، گھر کی خبریں، چار دیواری کی باتیں ام المومنین نے روایت کی. یہ آپ کی احادیث کا ایک عظیم تمیز ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے مسروق جو علماء تابعین میں سے ان کا قول نقل کیا ہے. مسروق تابعی جناب عائشہ صدیقہ کے بڑے ملازم شاگرد تھے اور بڑا عظیم الشان علم ان سے لیا اور روایت کیا. اور بعض اوقات جب ان سے حدیث روایت کرنے لگتے یوں نہ کہتے ان عائشہ یا ان ام المومنین، بلکہ یوں فرماتے کہ حدثتنی الصادقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق 7 سماوات، کہ لوگوں مجھے یہ حدیث صادقہ نے روایت کی، سچی خاتون نے. اور وہ کون ہے؟ وہ صدیق کی بیٹی ہے، سچے انسان کی بیٹی. اور وہ کون ہے؟ حبیبۃ حبیب اللہ، وہ اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہے. اور وہ کون ہے؟ المبرأۃ من فوق 7 سماوات. ان پر قوم نے تہمت لگائی تو اللہ نے 7ویں آسمان سے ان کی برات اور پاک دامنی نازل فرمائی اپنی وحی کے ذریعے، اور ان کی پاک دامنی کو قرآن بنا دیا جو قیامت تک ممبر و محراب پر پڑھا جائے گا اور اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. یہ آپ کے مناقب بعد. حدیث کیا ہے؟ یہ سب فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار. اس کا ترجمہ ویل ہو. ویل کا معنی بربادی، تباہی اور خسارہ. للعقاب ایڑیوں کے لیے، انسان کی ایڑیوں کے لیے ویل ہو، بربادی ہو. کس چیز سے؟ من النار، جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے انسان کی ایڑیوں کے لیے ویل ہو. یہ حدیث کا متن ہے. اس حدیث کے وارد ہونے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک سفر کا واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہیں اوجھل تھے اور عصر کا وقت ہو چکا تھا، اور صحابہ آپ کے انتظار میں تھے کہ آپ تشریف لائیں اور جماعت کرائیں. آپ تشریف لے آئے. اب بعض صحابہ کا وضو نہیں تھا. اب وہ جلدی گیا وضو کرنے کے لیے، اور یہ سوچ کر کہ ہماری تکبیر تحریمہ کہیں فوت نہ ہو جائے، کیونکہ تکبیر تحریمہ پانے کا بڑا اجر ہے. تو صحابہ نے جلدی وضو کر لیا، اور جلدی وضو کرنے کی بنا پر بعض صحابہ کی ایڑیوں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا. بعض حدیث میں آتا ہے کہ بقدر ایک کٹے ہوئے ناخن کے، پورے ناخن کے نہیں، بقدر ایک کٹے ہوئے ناخن کے ان کے ایڑیوں میں کچھ خشکی نظر آئی. یہ واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں مروی. جبکہ ابو ہریرہ جو اس کے راوی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو وضو کر کے آیا اور اس کی ایڑیوں میں کچھ خشکی تھی.
تو دونوں موقعوں پر آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی ویل ہو، جہنم کی بربادی اور جہنم کی ہلاکت ہو۔ تو اس حدیث کا موضوع کیا ہوا کہ وضو میں بڑی احتیاط کی ضرورت، وضو میں استیعاب چاہیے، جس کے لیے توجہ چاہیے۔ ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، اور جلد بازی میں وضو کی طرف توجہ نہیں۔ حالانکہ یہ سوچ کر، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ سوچ کر وضو کریں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالی سے ایک ملاقات ہونے والی ہے، اور اللہ کے قرب کی یہ ایک اساس ہے۔ ابھی سے تیار ہو جائیں اپنے پروردگار کے دربار میں حاضری کے لیے۔ تو وضو ہی سے نیت بھی مستحضر ہو اور پوری توجہ وضو کی طرف ہو۔ اب دیکھیں کتنی شدید وعید ہے کہ جن کے ایڑیاں بقدر کٹے ہوئے ناخن کے خشک رہ گئیں، ان کے لیے جہنم کی ویل، بربادی ان کے لیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ ویل جہنم ہی کی وادی۔ امام ذہبی نے کئی طرق سے اس کو ذکر کیا، ان میں اگرچہ ضعف ہے لیکن اخروی ہلاکت جہنم ہی سے تعبیر ہے۔ جو قیامت کے دن برباد ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم ہی میں جائے گا۔ تو پھر یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، اس میں جس بربادی کا ذکر ہے، جس ہلاکت کا ذکر ہے، وہ جہنم کی سزا کا، کہ اللہ تعالیٰ ان ایڑیوں کو جہنم میں جلائے گا۔ یہ کہتے ہیں یہ سزا جو ہے یہ عمل کی جنس میں سے، کیونکہ انہوں نے وضو کرتے ہوئے ایڑیاں خشک رکھی، اللہ ان ایڑیوں کو سزا دے گا۔ جو انسان کا عمل ہے اسی عمل کی جنس سے اس کو سزا مل رہی کہ اس نے ایڑیاں خشک رکھی، اللہ ان ایڑیوں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا اور اس بندے کو عذاب دے گا۔ اور جو لوگ وضو میں پاؤں پر مسح کرتے ہیں صرف، ان کا کیا حال ہو؟ یعنی پاؤں دھونا فرض ہے، لیکن جن کی فقہ میں صرف پاؤں کا مسح ہے، تو مسح کی صورت میں تو کتنا پاؤں خشک رہ جاتا ہوگا، اور رہتا ہے، تو ان کا کیا حال ہو؟ یہاں تو پاؤں دھویا گیا لیکن بقدر ایک ناخن کے خشک رہ گیا، اور وہ آمدن نہیں بلکہ سہون سمجھ لیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شدید وعید بیان فرمائی۔ اور اگر ہم وضو مکمل کریں اور پوری توجہ کے ساتھ کریں تو اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا یرفع به الدرجات، کیا تم کو بتاؤں اللہ تعالی گناہ کیسے معاف کرتا ہے اور جنت میں درجات کیسے اونچا کرے گا؟ وہ کون سے عمل ہیں جو عمل گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں اور جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں؟ فرمایا کہ 3 عمل: اسباغ الوضوء علی المکارہ، باوجود تکلیف کے مکمل وضو کرنا، یعنی سردی ہے اور پانی بھی ٹھنڈا ہے کوئی پرواہ نہ کرے، مکمل وضو کرے۔ اسباغ الوضوء، ایک ذرے کی مقدار میں کوئی حصہ خشک نہ رہے، مکمل وضو کرے۔ اور دوسرا وکثرت الخطا الی المساجد، زیادہ قدم چل کر جانا مساجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور تیسرا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز ادا ہو گئی، اگلی نماز ذہن سے محو نہ ہو، اس پر توجہ مرکوز رہے، دھیان قائم رہے۔ کاروبار بھی کر رہے ہیں لیکن نماز ذہن سے نہیں جا رہی کہ نماز ادا کرنی، جو ہی اذان ہوگی جانا ہے، تو یہ انتظار۔ اور اگر مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہے تو وہ تو نماز کے اندر ہی شمار ہوگا۔ جب تک مسجد میں بیٹھا ہے اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہے، فرمایا کہ وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ لیکن انتظار کی یہ ایک شکل بھی احادیث سے ثابت ہے، اپنا کام دھندا بھی کر رہا ہے لیکن دھیان نماز کی طرف ہے، تو یہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے اگلی کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ عمل بھی گناہوں کا کفارہ اور جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ
علماء تابعین میں سے ان کا ایک قول فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ جو لوگ انگوٹھی استعمال کرتے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، انگوٹھی اگر تنگ ہوگی تو وضو کا پانی نیچے داخل نہیں ہوگا، یا تو اس کو اتاریں یا اس کو اتنی حرکت دے کہ یقین ہو جائے کہ نیچے کا حصہ تر ہو چکا. ان خواتین زیادہ اس پر توجہ دیں کیونکہ زیادہ انگوٹھیاں وہی استعمال کرتی ہیں. تو یہ تنگ انگوٹھی جو ہے یہ ایسا نہ اس وعید کا باعث بن جائے. انگوٹھی والے حضرات زیادہ اس مسئلے میں توجہ دیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جی